الاعتراضات ورفعها. يسوق الإمام الشافعي رحمه الله ثلاثة اعتراضات على هذه القاعدة كعادته تفيد بمجموعها بادئ الأمر أن القصد الفاصل والمناقض لقصد الشارع لا أثر له في إبطال التصرف بمقتضى تشير إليه القاعدة. الاعتراض الأول أن الشارع قد اعتبر نكاح الهازل وطلاقه رغم أنه قاصر غيرما قصده الشارع بلفظ النكاح والطلاق ولم يحكم على التصرف بالبطلان رغم بطلان القصد وانتحائه. الاعتراض الثاني أن المكره عند الحنفية تنعقد تصرفاته شرعا فيما لا يحتمل الفسق بالإقامة كما تنعقد حالة الاختيار النكاح والطلاق والعتق واليمين والنذر وما يحتمل الإقامة ينعقد ذلك لكن موقوفا على اختيار المكلف ورضاه. ومراد الشافعي بهذا الاعتراض ان قصد المكره باطل ذلك انه فاقد الاختيار ورغم فساد قصده حكم الحنفيه على تصرفاته بالانكار على تفصيل عنده. الاعتراض الثالث ان الحيل في رفع وجوب الزكاه وتحرير المراه لمطلقها ثلاثا مقصود به خلاف ما قصده الشارع مع صحيح. عرابین الاعتراضات و درس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس قاعدے پر چند اعتراض کرتے ہیں. قاعدہ تو آپ سن ہی چکے ہیں کہ قصد شارع کے موافق قصد کا تو اعتبار ہوتا ہے، مخالف قصد کا اعتبار نہیں ہوتا ہے اور وہ عمل باطل ہوتا ہے. اس قاعدے کے رد میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود ہی جن لوگوں نے یعنی جن مثالوں سے اشکال ہو سکتا ہے جن لوگوں نے اشکال کیا ان کے اشکال کو بھی پیش کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جوابات کو بھی پیش کر رہے ہیں. 3 اشکال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیے ہیں، جس میں پہلا اعتراض تو حاضل کے نکاح والا کہ حضل کر کے وہ قصد نہیں کر رہا ہے طلاق کا، نکاح کا، عتق کا، اور اس کے باوجود شریعت اس کے حضل کو بھی اس کے اس قسم کے جملے کو بھی شریعت معتبر سمجھتی ہے، تو اس کا قصد خلاف قصد شارع ہے. اس کے باوجود اس قصد کا اعتبار کیا گیا، نتیجہ اس سے نکلا کہ حاضل کی طلاق معتبر ہے. حالانکہ اصول اعتبار سے حاضل کی طلاق حضل کی نیت اس کی قصد نہیں ہے، حضل ہے، اور اس کے باوجود اس کے حضل کو قصد کے درجے میں اتارا گیا اور اس کے اس قصد عدم قصد کو بھی اس کے لیے طلاق واقع ہونے کا ذریعہ بنایا. اس کا جواب تو آپ حاضل کی مثال جو آئی تھی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے جواب امام شافعی نے ابھی تھوڑے دن پہلے آ گیا وہ جواب دے دیا ہے. اس لیے آگے یہی کہیں گے کہ اس اشکال کا جواب تو آ چکا ہے. خامساً دفع الاعتراضات. اما الاعتراض الاول فقد سبق بیان وجهه ورده في القاعدة السابقة فلا نكرره هنا. آگے پھر بھی اجمالاً تھوڑا کہہ دیں گے کہ حضل اور ہے اور اکراہ اور ہے، دونوں کے درمیان فرق ہے، اس فرق کو تھوڑا بتلائیں گے. تو پہلا اعتراض تو یہ کیا گیا، امام شافعی کی عادت کے مطابق تفید بمجموعها بادی الامر ان القصد الفاسد والمناقض لقصد الشارع لا اثر له في ابطال التصرف وفق ما تشير اليه القاعده. قاعدے میں تو یہ ذکر کیا گیا کہ یہ دونوں شریعت کے خلاف قصد جب ہوگا تو شریعت اس کا اعتبار نہیں کرے گی، اور یہ 3 مقامات پر اعتبار کر رہی ہے. اس میں پہلا تو حدیث شریف ہی سے ثابت ہے، اس لیے اس کا جواب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہا ہے. محدثین نے اس کے جو جوابات دیے وہ آپ سن چکے ہیں. دوسرا اشکال جو کیا جا رہا ہے وہ خالص حنفیہ پر ہے اکراہ والے مسئلے میں، کہ اکراہ کے اندر مکرہ کی نیت نہیں ہوتی ہے طلاق دینے کی یا بے کرنے کی، اور زبردستی اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے. اس اشکال کا جواب امام شافعی خود دے رہے ہیں احناف کی طرف سے تفصیل سے، کہ احناف کے نزدیک مسئلے کی وضاحت کیا ہے اور کن روایتوں کو بنیاد بنا کر یا آیات کو بنیاد بنا کر مکرہ کی طلاق کا احناف اعتبار کرتے ہیں. اس طریقے سے اس کا جواب آگے دیں گے. دوسری بحث اس دوسرے جواب کے سلسلے میں، اکراہ کے سلسلے میں یہ کریں گے کہ احناف کے نزدیک یہ جو بندے کے تصرفات ہے، ایک تو جملہ خبریہ ہے اور ایک جملہ انشائیہ ہے. بیوع اور عقود وغیرہ کو انشاء میں سے فقہا نے شمار کیا ہے، حتیٰ کہ نحویوں کو بھی قبول کرنا پڑا. بیتو و شریتو کی مثال دینی پڑی جملہ خبریہ کہنے کے باوجود اس کے جملہ انشائیہ میں سے ہونے کی. تو انشاء ایجاد شیء لم یکن، وہ چیز جس کا پہلے وجود نہیں ہے اس کو وجود میں لایا جا رہا ہے. انا انشأناہن، اس لیے انشاء وہی معتبر ہے جو کسی کی کاپی سے نقل نہ کیا جائے. کسی کی کاپی سے نقل کو انشاء نہیں کہتے ہیں، وہ نقل ہی کہتے ہیں. خیر، اس لیے معلم الانشاء کو
رکھا تو گیا لیکن اس کے نتیجے میں عموماً یہی ہوتا ہے، کاپیوں میں نقل یا خود کتاب میں پینسل سے لکھ دیتے ہیں، اور کتنے سرگیرے تو قلم سے ہی ہوتا ہے۔ اس لیے مناسب یہ ہے کہ انشاء کی پڑھانے کا موقع آئے تو انشاء کلاس میں جتنا ہو وہی صحیح ہے، باہر کاپیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، نقل سے کیا فائدہ۔ اس لیے درسگاہ میں استاد طلبہ کے پاس مشق کروائے اور کتاب بھی وہ رکھے جس میں لکھا ہوا نہ ہو۔ اس طریقے کی عربی زبان کے 10 سبق میں بھی لوگ اپنی تحریرات سے مشرف کر دیتے ہیں، چاہے گجراتی تو گجراتی، فارسی تو میں ہے ہمارے یہاں تھی پہلے، تو اس طریقے سے بھی کر دیتے ہیں۔ خیر، عربی زبان کے 10 سبق یہ کالج اور یونیورسٹی کے بچوں کے لیے، مدرسہ کے طلبہ کے لیے نہیں ہے، یعنی ان کے لیے آسانی میں، لیکن کم سے کم طریقۂ تعلیم تو سمجھا جائے کہ وہ کس طرح سمجھا رہے ہیں، اس اعتبار سے وہ اچھی ہے۔ انہوں نے موصوف صفت، مضاف مضاف الیہ اور مبتدا خبر، یہ 3 میں ہی گڑبڑ ہوتی ہے، اور ان 3 ہی کو جملہ انشائیہ ہے، جملہ پورا جملہ ہے، کامل ہے یا ناقص ہے، اس کا خیر ہم تھوڑے دور جا رہے ہیں۔ تو ایجاد شیء لگے تو حنفیہ کے نزدیک تصرفات شرعیہ کی احناف نے 2 قسمیں کی ہے، اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ احناف کی طرف سے جواب دیتے ہوئے انشاء جو وجود میں آتا ہے، چاہے وہ معاملات کی قبیل سے ہو، چاہے نکاح وغیرہ اور جتنی بھی چیزیں ان تمام میں اس کی 2 حیثیتیں ہیں۔ کچھ وہ ہے جو اقالہ کو قبول کرتے ہیں، وہ ہے اقالے کو قبول کر رہے ہیں، اور اس طرح کے کئی معاملات ہیں۔ تو کچھ چیزیں وہ ہے جو فسق کو بھی قبول کرتی ہے، اقالے کو بھی قبول کرتی ہے، اور کچھ معاملات ایسے ہیں انشائیہ کہ وہ اقالے کو بھی قبول نہیں کرتے ہیں اور فسق کو بھی قبول نہیں کرتے، وہ زبان سے نکلے تو ختم ہو گئی بات، اس کے بعد پھر اس کی تلافی کوئی۔ یہ حدیث شریف میں جو آیا ہے حضل وغیرہ کی بحث کے اندر، اس میں یہ بھی ایک جواب دیا جاتا ہے کہ یہ کلمات ایسے ہیں کہ جن کا اس کے بعد جب زبان سے نکل گئے اب اس کا کوئی بدل نہیں، وہ جس محمل کے لیے استعمال ہوتے ہیں اہل لسان کے یہاں یا اہل شرع کے یہاں، اسی کا اعتبار ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے ان کی تعلیقن بولنے گیا کچھ اور نکل گیا، تو بھی چونکہ یہ کلمہ شریعت نے اس کے لیے متعین کیا ہے، اس لیے اس کی تعین ہو جائے گی اس کی طرف سے بھی۔ اچھا، تو احناف نے مکرہ کے سلسلے میں حنفیہ کے نزدیک اس کے ابھی تو یہ جواب کی گفتگو میں کر رہا ہوں، اشکال تو یہی ہے کہ احناف کے نزدیک اس قسم کی چیزوں کا اعتبار، لیکن چونکہ احناف نے اپنی کتابوں کے اندر انشاء کی 2 قسمیں کی ہے کہ ایک اقالہ اور فسق کو قبول کرے اور ایک وہ جو اقالہ اور فسق کو قبول نہ کرے، دونوں کے احکام ہمارے یہاں الگ الگ ہے۔ اس اعتبار سے انہوں نے بھی شرط لگائی جو اقالے کو، جو فسق اور اقالے کو بالاقامہ یعنی قائم کرنے کے بعد، یہاں تو اقامہ ہی ہے اور آگے اقالہ آ رہا ہے، فیما لا یحتمل الفسق بالاقامۃ، جس کو قائم کرنے سے وہ فسق کا احتمال نہیں بلکہ وہ ختم فسق ہو سکتا ہے، فسق کا احتمال نہیں رکھتے ہیں، اس کو فسق نہیں کیا جا سکتا، وہ جیسا بولا اس طرح ہو گیا۔ جیسے مثال دی، جیسے حالت اختیار کے اندر منعقد ہوتا ہے، اس طریقے سے حالت اکراہ میں بھی یہ معتبر یہ منعقد ہو جائے گا، لیکن شرط لگائی لا یحتمل الفسق، جہاں فسق کا احتمال نہ ہو وہ، جیسے نکاح ہے، آپ بولے نکاح تو اور پھر کہے کہ میں فسق کر رہا ہوں، تو طلاق دینے پڑے گی، خالی نکاح کو فسق کر رہا ہوں یہ جملے سے فسق نہیں ہوگی۔ وہ طلاق، ہمارے گاؤں کے کچھ بچے جماعت میں گئے تھے، اب ان کو وہاں اچھا نہیں لگ رہا تھا، کالج کے تھے، ہمارے بڑے بھائی امیر تھے، تو انہوں نے راضی نامہ لکھا کہ ہم جماعت سے استعفیٰ دیے ہیں، اسکول میں پڑھ رہے تھے، اس لیے وہ یہی سمجھے کہ اس طریقے کا ہوگا، تو وہ ایسا تھا، بھائی نے کہا کہ یہ ایسا راضی نامہ ہے جو فسق کو قبول نہیں کرتا ہے، یہ جماعت ایسے ہے کہ پیچھے ہٹنے کا نام یا تو آگے بڑھنا ہی ہوتا ہے۔ ہمارے ایک بھائی تھے، انجینئر تھے، اور حکومت کی طرف سے خط آتے تھے، اس زمانے میں خطوط کا طریقہ تھا، ہمارے والد صاحب گھبرا جاتے، تو بھائی کہتے کہ باقی دنوں میں ان کا کام کر لیتا ہوں، اس لیے آپ گھبرائیے مت، یہ ان کے خطوط آئے، یہ ان کی طرف سے کوئی زبردستی نہیں ہے۔ لیکن والد صاحب اصولی تھے، وہ یہی سمجھتے تھے کہ نہیں اس طرح نہیں، کیونکہ ان کا ویکیشن نہیں ہوتا ہے انجینئروں کا، ان کو انہی دنوں میں، بارش کے دنوں میں، اور جب سرکاری کام نہیں ہوتا ہے تو چھٹیاں ملتی تھی، اس زمانے میں ایسا تھا، اب آج تو موٹی کی دنیا ہے، یہاں دوسری چیز۔ تو نکاح، طلاق اور یہ فسق کا اعتبار نہیں، اب کوئی یہ کہے طلاق دی اور کہا کہ میں فسق کرتا ہوں، تو فسق تھوڑی ہوتی ہے طلاق، اب اس کے بعد اگر ایک دی ہے تو کچھ مسئلہ ہے، باقی تو پھر وہی مسئلہ۔ اسی طرح طلاق ایک تو یمین نظر منت بھی مانی اور پھر اس کے بعد کہو کہ میں منت سے فسق کرتا ہوں، تو ماننے کا کس نے کہا ہے؟ یمین کا بھی قسم نکل گئی زبان سے، اس کے بعد تو وہ فسق کا احتمال ہی نہیں رکھتی، اور نہ اقالے کا کہ میں اپنی بات واپس لیتا ہوں، اس قسم کے جملے بھی اب نہیں چلتے۔ وما يحتمل الاقالہ ينقل كذلك ولكن موقوفا على اختیار المکلف، اور
کچھ چیزیں وہ ہے، یعنی حناف کے نزدیک اکراہ کی شکل میں تمام چیزیں معتبر نہیں، تمام چیزیں اکراہ کے اوپر لازم نہیں ہو جاتی ہے. جو فسق کا احتمال نہیں رکھتی ہے وہ لازم ہوگی، اور جو فسق کا احتمال رکھتی ہے وہ لازم نہیں ہوگی. وما يحتمل الاقالہ ينقل كذلك، اسی طریقے سے وہ چیزیں جو اقالے کا احتمال رکھتی ہے وہ منعقد تو ہوگی لیکن موقوفاً علی اختیار المکلف ورضا. وہ احناف نے اتنی شرط لگا دی تو گویا اکراہ میں وہ جب اس کو مجبور کیا جا رہا ہے تو وہ چیزیں جس میں اس کے مجبور کرنے نہ کرنے میں کوئی فرق نہ پڑتا ہو، مکرہ کے علاوہ بھی اگر وہ جملہ استعمال کرتا تو اس کا بھی وہی حکم ہوتا جو مکرہ کا. جیسے یہ مثال ہے نکاح طلاق عتق وغیرہ میں، دونوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو اس بنیاد پر تو اکراہ کا کوئی اشکال ہی نہیں رہا. اشکال جو رہا وہ دوسری شکل میں کہ جو اقالے کو قبول کرتی ہے پھر بھی احناف وہاں اس کو مان لے. تو کہا کہ ایسا نہیں ہے، ہم نے بھی اکراہ کی شکل کے اندر موقوفاً علی اختیار المکلف ہے، اقالے کی شکل کے اندر مکلف کے اختیار میں رکھا. اتنی بات ضرور ہے کہ اس کا اختیار بندوق اور تلوار کی وجہ سے باقی نہیں رہا، لیکن رضامندی اس کی شامل ہے. یہی وہ جواب ہے جس پر مجھے تھوڑا کچھ تحفظ ہے کہ یہ جواب آپ اہل علم کو تو دے سکتے ہیں لیکن اہل جہالت کو یا اہل کفر کو تو وہاں پر اسلامی شریعت کے سلسلے میں، یعنی کوئی یہ کہہ دے، چونکہ گجراتی میں بھی اب فقہ حنفی آ چکا ہے، مسلم پرسنل لا نے اور کچھ آنند کے 2-3 آدمیوں نے لکھا ہے، لیکن عجیب اتفاق ایک شیعہ ہے ایک سنی ہے. 2 آدمیوں نے مل کر آنند والوں نے اسلامی قانون اسلامی فقہ کو لکھا ہے. آنند والے مول صاحب کو معلوم ہونا چاہیے کہ مقدمے میں اس نے شیعیت ہی کو بنیاد بنایا. حضرت امیر معاویہ پر بہت بکواس کی ہے گجراتی زبان میں، اور افتتاح ایک بڑے مفتی صاحب نے کیا. اب وہ تو بیچارے گئے، وہ یہی سمجھے کہ یہ ہے. اس لیے ایسے مواقع پر جب آپ سے اس طرح کی چیز کہی جائے تو آپ یہ کہیے کہ جس کتاب کا افتتاح ہو رہا ہے وہ مجھے ذرا دکھائیے، پہلے بھیجیے، ہم مطالعہ کرنے کی بات کریں گے. کہنے والے وورا صاحب تھے، کوئی شاید معلوم ہو تو، اور یہ ہمیں ملی عام بک اسٹال سے نہیں ملی، احمد آباد سے ہی ملی، جہاں ریور فن کے اندر 1 مئی سے لے کر 7 مئی تک گجراتی منایا جاتا ہے. تو اس وقت وہاں کتب خانے اور یہ لگتے ہیں بک اسٹال، تو اس کے اندر سے بک فیئر سے ہی ملی تھی. عام کتب خانوں میں اور مہنگی ملی تھی. عام وطن ہم لوگ جو کتابیں چھاپتے ہیں اور جو اس کی قیمت رکھتے ہیں اسے کئی گنی ہے تو، لیکن لی تھی اسی لیے. جب اس کے بعد پڑھا ہم نے نشان بھی کر دیے ہیں، آفس میں وہ پڑی ہوئی، کتب خانے میں نہیں رکھی، کوئی عامی آدمی لے جائے یا کوئی پڑھ لے اور بیچارہ گڑبڑ نہ کرے. تو اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہے. خیر، تو وما يحتمل الاقالہ ينقل كذلك ولكن موقوفا، جو اقالے کو احتمال رکھتی ہے تو یہاں پر بھی اقالہ ہو سکتا ہے کہ جبر کی بنیاد پر اس نے بیچارے نے قبول کر لیا اور بعد میں کیا کر لے. تو جو چیزیں اقالے کو قبول کرتی ہیں وہاں تو اس کی بات کا اس کی رضامندی کے ساتھ اعتبار، لیکن جو اقالے کو قبول نہیں کرتی ہے وہاں تو یہ ہو یا دوسرا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اس لیے اقرار سے کوئی فرق نہیں پڑا. اور عموماً جو اشکال ہے وہ نکاح طلاق وغیرہ پر ہی ہے. اور احناف یہی کہہ رہے ہیں کہ حدیث شریف میں جب ان چیزوں کو مذاق کو بھی مذاق کہا تو اکراہ بھی مذاق کی طرح سمجھا جائے. یعنی گویا حدیث شریف میں فرمایا کہ زبان سے نکلا، چاہے رضامندی سے نکلا کہ دادا گیری سے نکلا ہو، آپ کی زبان سے نکلا تو بس نکلنے کا اعتبار. اسی کو احناف نے عبارتوں میں استعمال کیا ہے کہ اختیار اس کا سلب نہیں ہوا ہے، تو اختیار بندوق نے سلب ہی تو کر لیا ہے. وہ مراد الشادی بهذا الاعتراض ان قصد المکرہ باطل، مکرہ کا قصد باطل ہے. وذلك انه فاقد الاختیار، اس کو اختیار ہے ہی نہیں اس کے پاس. ورغم فساد قصدہ، اس کے قصد کا فساد ہے، یعنی قصد کا فساد کس طور پر، اس کا قصد ہی نہیں ہے، زبردستی کروایا جا رہا ہے. اور شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ قصد کرے گا تو ان چیزوں میں شریعت کی طرف سے حکم لگے گا. جب اس کا قصد نہیں ہے تو اس کے اقرار کی بنیاد پر بولے ہوئے کلمات کا اعتبار نہ کیا جائے. تیسرا ہے ان الحیل فی رفع وجوب الزکات، یہ مطلق ہے، اس لیے کہ حیلے صرف احناف نے نہیں کیے ہیں کہ ہم بول لیں اپنے لیے کہ یہ ہم پر اشکال ہے. یہ شوافی کے یہاں بھی ہوا ہے، حنابلہ کے یہاں، مالکیہ کے یہاں بھی مثالیں موجود ہے. تو یہ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ حیلہ جب کیا جاتا ہے تو وہ وسیلے کے طور پر اصل کو استعمال کرتے ہیں، جبکہ شریعت نے اصل کو اصل کے درجے میں رکھا ہے، وسیلے کے درجے میں نہیں رکھا ہے. کل آپ مثال حلال کی سن چکے ہیں. حلال کرنے میں نیت اپنے لیے بیوی کو حلال کرنا نہیں ہے نکاح کے ذریعے، بلکہ دوسرے کی بچانی ہے زندگی. تو یہ قصد اس قسم کا یہ قصد فاسد ہوا، یعنی اس کا وہ قصد نہیں ہے. جب قصد ہی نہیں ہے تو اس کو واقع کیسے کریں آپ؟ تو اس بنیاد کے اوپر یہ فساد ہوا ہے. یعنی شریعت نے جو چاہا اس کے مطابق قصد نہیں کیا تو اس نے حلالے سے یہ چاہا تو حلالہ منعقد نہ ہو. اور اس طرح کے دوسرے ہیلے جو شریعت میں علماء نے گنجائش دی وہ تمام ہیلے اس درجے میں آ جائیں گے. اسی طرح زکوٰۃ کے سلسلے میں نفس قاعدے میں تو آپ سن چکے ہیں
ایک آدمی 1 مہینہ پہلے کسی کو کوئی چیز ہدیے میں دے رہا ہے تاکہ سال پورا ہو تو زکوٰۃ اس کی ادا کرنے کی نوبت نہ آئے، اتنا روپیہ کم ہے اس کے پاس، کوئی ہیبا کرے، خریدنے کا مسئلہ نہیں، خریدنے میں تو وہ مالک ہے ہی، اور وہ ان اموال میں سے ہے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے تو پھر یقینی بات ہے کہ زکوٰۃ آئے گی، لیکن وہ ہیبا کر رہا ہے، تو یہ ہیبا شریعت نے جس مقصد کے لیے رکھا ہے وہ مقصد نہیں ہے، بیوی کو ہدیہ کر رہا ہے یا اور کسی کو، اس قسم کی مثالوں کے اندر جن علماء نے ہینوں کو جائز کہا ان پر اشکال یہ ہے کہ وہاں مکلف کا وہ قصد نہیں ہے، پھر بھی آپ نے اس کو تو ہیلے کے طور پر استعمال کر رہا ہے، پھر بھی آپ نے جائز کہا، اس کے بھی جواب آگے آئیں گے۔ خامسا دفع الاعتراضات. اما الاعتراض الاول فقد سبق بيان وجهه ورده، واما الاعتراض الثاني فاجاب عنه الامام الشاطبي بان مسائل الاكراه انما قيل بانعقادها شرعا بناء على انها مقصوده للشارع بادله قررها. یعنی حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ شریعت میں جو مطلوب ہے اسی کے مطابق اس نے نیت کی ہے، یعنی شرعی دلیلیں اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ مکرہ اور عدم مکرہ کا اعتبار نہ کیا جائے، آیتوں میں عموم ہے کہ طلاق ہو جائے گی، وہاں یہ صراحت نہیں ہے، احناف کی دلیل یہ آگے کہہ رہے ہیں کہ کمزور ہے، لیکن حنفیہ دوسری روایتیں بھی پیش کرتے ہیں، روایت پر بھی اشکال کیا، یہی ایک مسئلہ ہے جس پر ہم اطمینان اور تشفی بخش جواب نہیں دے سکتے، باقی اور دوسرے جتنے مسئلے ہیں چونکہ فقہ میں پڑھایا جاتا ہے صرف عبارت ہے اور احادیث مبارکہ نہیں بتلائی جاتی ہے، تو اعلیٰ سنن سے اور دوسری جو احناف والی روایتوں کی کتابیں ہیں اس طرح کی جمع کی ہوئی انہی کے اندر جواب ملتا ہے، تو اس بنیاد پر اس کو بھی پڑھا جائے، کچھ روایتیں پیش کی ہیں، انہوں نے اس روایت کو پیش کیا جس پر ان کو اشکال ہی تھا، اور اس بنیاد پر انہوں نے روایت تو ہماری طرف سے پیش کر دی لیکن پھر اس کے بعد اشکال ہوا ہے۔ ولعله مما يفيد هنا ان نقف على حقيقه موقف الحنفيه في المساله. امام شاطبی یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں، یہ پوری بحث کے اخیر میں بھی وہی جملہ نقل کرتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ احناف کے یہاں جو دلیل ہے ان دلیلوں کی روشنی میں وہ یہ سمجھے ہیں، ہم نہیں سمجھے ہیں، احناف یہ سمجھے ہیں کہ یہ دلیل کافی ہے اکراہ کی مکرہ کی طلاق واقع ہونے کے لیے، ان دلیلوں کی بنیاد پر وہ یہ کہہ رہے ہیں، تو وہ مطلق یہ نہیں کہہ رہے ہیں نیت کا فساد اور عدم فساد پر وہ بحث نہیں کر رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ شریعت میں کئی مواقع ہیں جہاں نیت کا اعتبار نہیں بھی ہے، جیسے یہی جو اقالے کو اور فسق کو قبول نہیں کرتے وہاں بولنے کے بعد فوراً وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، یہ تو آج کل کا مہذب زمانہ ہے، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، تو کہاں سے لیے؟ وہ تو معنویات میں سے الفاظ لفظوں زبان سے بولے، لیکن جو گئے وہ تو معنویات معنی کا اثر کر رہے ہیں، وہ واپس آپ کہاں سے لے لیتے ہیں؟ یا میری بات کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا، حالانکہ وہ الفاظ خود اب تو کیمرے میں ضبط ہو چکے ہیں، اس لیے وہاں بھی الیوم نختم ہے، دنیا میں اس کا نظارہ بتلایا جا رہا ہے۔ میز الحنفیہ بین نوعین من التصرفات الانشائیہ. احناف کے نزدیک خبریہ بھی ہے انشائیہ بھی ہے، لیکن خبریہ سے یہاں مسائل شریعہ کا تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ انشاء کے بعد جواب دینا ہوگا کہ یہ چیز منعقد ہوئی یا نہیں، اور جملہ خبریہ میں تو ماضی کی کسی چیز کی خبر دے رہا ہے، وہ اقرار قبول کر رہا ہے، یا اس طرح کی چیزیں بھی اگر ہے، نیچے مثالیں اس کی دی ہے۔ تصرفات لا تقبل الرفع بعد انعقادها ولا الإقالة فهي ملزمة بعد انعقادها ولا يجوز الرد فيها حتى لو وقعت تحت الإكراه وذلك كالنكاح والطلاق والرجعة والإيتاء والنذر. یہ ایک دلیل ہے جو عام وطن کتاب میں ہمارے یہاں نہیں پڑھائی جاتی ہے، ان دلیلوں میں یہ ایک دلیل کہی کہ احناف کے یہاں انشائیات کی بھی یہ دو قسمیں نکالی گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ پر بہت تفصیل سے ہمارے خلاف نہیں، مطلب اپنی تائید کے لیے جو کچھ بھی انہوں نے لکھا، اور اس طریقے کی اقراء کے سلسلے کی وہاں ان سے بھی یہی اشتباہ ہوا ہے کہ احناف کے نزدیک یہ جو دو شکلیں ہیں انشاء کی، ان میں انہوں نے خلط مبحث کر دیا، دونوں کو ایک سمجھا اور ایک سمجھنے کی بنیاد پر اشکالات کیے، اس کے جوابات احناف نے دیے، اللہ پاک نے ابن حجر عسقلانی کو بھی تائید کے لیے کر دیا، کچھ جوابات میں تو وہ خود کہتے ہیں کہ یہ احناف کی مسئلہ نہیں ہے، علامہ عینی تو اس توق میں ہمارے پاس اور ایڈوانس میں ہے، ابن حجر عسقلانی نے ہی کئی مسائل کے اندر یہ لکھ دیا ہے کہ احناف کا یہ مسلک نہیں ہے، اس لیے امام بخاری کا تیر احناف کو لینے کی ضرورت کہ ہم پر ہی کیا ہے۔ والنوع الثاني من التصرفات الإنشائية هي التي تقبل الرفع بعد انعقادها وتجوز فيه الإقالة كالبيع والإجارة والهبة والصعي والكفالة وإبراء الذمة من الدين والشفعة وغير ذلك من التصرفات التي تقبل الإقالة والرفع بعد ثبوتها. اس طریقے کی تصرفات انشائیہ کی دوسری قسم ضرور ایسی ہے کہ جو منعقد ہونے کے بعد بھی اس کو اٹھایا جا سکتا ہے، یعنی فسخ کیا جا سکتا ہے، اور اس کے اندر اقالہ کی بھی گنجائش ہے، چاہے فسخ کرے چاہے اقالہ کرے۔ یہ تمام مثالیں آپ سن چکے ہیں بے اجارہ وغیرہ میں، تو اس کے اندر تو یہ ہے کہ بے کر لی، اس کے بعد
मनकालत नादिमन, आप सुन ही चुके हैं रिवायत हिदाया में, जो नदामत करने वाले को, पछताने वाले इसके साथ आप मामला रद्द कर रहे हैं या घर में लड़ाई है, सौदा तो आपसे कर लिया ने भाई एक दूसरे को न पूछेंगे। तो इस तरह के मसले होते हैं, तो फिर इकाला के लिए मजबूरी बेचारे की होती है। अब आपने उसकी बात की रियायत कर ली, तो इसकी बुनियाद पर भी ये मसला है। अब ये फर्क पड़ता है हमारे यहाँ के पहले के इकराह के सिलसिले में। पहले जो तसर्रुफात है वो तसर्रुफ तो अपनी जगह पर मुनक़िद हो ही जाते हैं, इसलिए जब शरीयत ने इन अल्फाज के लिए इनको मुंतखब किया है तो इसके बाद कोई मफल नहीं, और वो ऐसे इंसान है जो इकाले और फस्ल को कबूल भी नहीं कर रहे हैं, तो वहां तो वही मसला रहेगा कि ये चीज वाक़ होगी। लेकिन जहां पर इस तरीके का है कि वो इकाले को कबूल करते हैं, फस्ल को कबूल करते हैं, तो वहां अहनाफ के नजदीक ये मामलात फासिक समझे जाएंगे। उसको बातिल के दर्जे में जैसा आप हजरात समझ रहे हैं, इस तरीके से मुतलान नहीं होगा उसका। क्यों? अक़्द मुनक़िल हो चुका है, फसाद जो आया है वो मुकरह की मजबूरी है, मुकरह की रजामंदी नहीं। तो रजामंदी ये बै के अंदर अहनाफ की तरफ से कुछ हजरात ने दलील करके कहा कि ये बै की शुरूत में से है, अरकान में से नहीं है। लेकिन नीचे हाशिए में फिर उस पर आना पर इश्काल, चुके इमाम शादी हमारे फेवर में है, बाकी और दूसरे अतराफ के सारे माहौल मौसी और मुसन्निफ और दूसरे हजरात ये सब उसके खिलाफ है। इसलिए वो कहते हैं कि ऐसा भी नहीं है, इल्ला अन तकुन तिजारतन अन कुरान की आयत है और यहाँ रजामंदी नहीं है, लेकिन वो तिजारत हो तो और बै मुनक़िद हो जाती है या नहीं होती है। इस सिलसिले के अंदर अहनाफ ने इन तमाम को इकाले वाले को फासिक कहा है, हमने बिल्कुल बुतलान का दर्जा नहीं दिया। بمعنى أن العقد منعقد وتترتب عليه آثاره إذ تم القبض غير أنه قابل للفسق لانعدام الرضا فيه. बस ये है, रजामंदी नहीं है इसलिए फस्क का एहतिमाल है, फस्क के काबिल है। झगड़े जो है वो हमारे पहली में ये निकाह वाली है, तो हम उसमें वही हज़ल वाली दलील करते हैं कि उसके हक में हो जाता है तो मुकरह के हक में भी इस माने में हो जाएगा। बस इतना ही है, वो राजी हो गया तो मसला हल हो गया। इसीलिए फसाद उसकी अदम रजा की बुनियाद पर इस किस्म के मामला को हम फासिक कहेंगे। लेकिन ये इंशाइया की ये जो दूसरी किस्म है उसमें ये मसला आएगा, पहले में नहीं आएगा, तलाक हो ही जाएगी हमारी। وإن الحنفية إذ قالوا بهذا الرأي فإنما قالوه بناء على ما ثبت عندهم من أدلة شرعية تفيد بمجموعها وفق ما ظهر لهم قصد الشارع إلى إيقاع تلك التصرفات باعتبار الإكراه لا أثر له في التصرفات الإنشائية غير القابلة للفسق. बस ये कहना है कि अहनाफ के नज़दीक ये मसला इस तरह नहीं है कि नीयत का कस्द नहीं है, फिर भी अहनाफ उसके कस्द का एतबार करते हैं, बल्कि बात यह है कि शरीयत की कुछ नुसूस इस किस्म की है जो उमूमी है, जिसके अंदर इकराह और अदम इकराह का कोई लफ्ज नहीं है। इस बुनियाद के ऊपर उन रिवायतों, उन आयतों की रोशनी के अंदर अहनाफ ये कहते हैं कि ये मुनक़िद हो जाएगी मुकरह की तलाक भी। और फिर मसला तलाक का है, हिल्लत और हुर्मत का है। 3 तलाक और 1 तलाक के मसले में हज़रत मौलाना बुरहानुद्दीन संबली रहमतुल्लाह अलैह का छोटा सा रिसाला है मुआशरती मसाइल, और उसके अंदर पर्सनल लॉ के खिलाफ कुछ मुसलमान ही थे, फैजी साहब, चांगला, हामिद दलवाई, इस किस्म के मुसलमानों में ही कुछ थे जो इश्काल करते थे। उनके इश्काल के जवाब में हजरत मौलाना बुरहानुद्दीन साहब ने कई साल पहले एक पुराना रिसाला है, हजरत का इंतकाल तो अभी हुआ, तो आपने उसके अंदर जवाब में यही बातें लिखते लिखते कुछ जवाब में ये भी शक्लें जिक्र की कि ये जिंदगी भर का मसला है, 1-2 दिन का नहीं है। अब जब शक और सुबह हो गए, अभी 2 दिन पहले हमारे माटली वाला के एक तस्सी साहब का बंगला था, उनके अहलिया का इंतकाल हो गया। अब उन्होंने इंतकाल से पहले उनके भाइयों को इंग्लैंड में इनका खाता था, ये साउथ अफ्रीका में इंतकाल कर गई, उसके खाते के अंदर रकम जमा करवाई और जबानी तौर पर यह कहा था कि मेरी फुलानी बेटी, उनकी एक बेटी थोड़ी अपाहज है, तो कब उसको और उसके बच्चों के लिए 6,000 पाउंड 8,000 पाउंड मेरी तरफ से दिए जाए, लेकिन दिए नहीं गए, इंतकाल हो गया। अब उनके लड़के ने वहां साउथ अफ्रीका में पूछा तो उन लोगों ने कहा कि जब कोई चीज इस तरह की हुई नहीं है तो यकीनन ये पूरी की पूरी विरासत, चूंकि वारिस की वसीयत नहीं है, ला वसीयत अली वारिस की, इस वसीयत का भी एतबार नहीं। अब वो मसला हमारे पास आया कॉन्फ्रेंस में, वो भी है ये भी है। अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास लिखा हुआ है। मैंने कहा फतवा उसके बाद देंगे जब आप लिखी हुई इबारत पहले मेरे पास पहुंचा है। मरने वाली ने क्या इबारत लिखी है उसका एतबार करते हुए हम बात करेंगे। अब जब इबारत आई तो उनकी लिखी हुई नहीं थी, दूसरों ने अपनी समझ के मुताबिक लिख दी थी और उसके खाते में इनके साथ जॉइंट अकाउंट में उस दूसरे अजनबी आदमी है, उनका रिश्तेदार है, उसका नाम था इस बुनियाद के ऊपर। तो मैंने कहा मुझे इत्मीनान नहीं है। फिर 2 दिन के बाद आए कि मौलाना जॉइंट अकाउंट है, तो उसके अकाउंट में से मैंने कहा अकाउंट जॉइंट है, इसका क्या मतलब? मिलकत तो एक ही औरत की है कि अभी दोनों की है?
یہ تو انگلینڈ کے قانون کے مطابق آپ نے جوائنٹ اکاؤنٹ رکھا کہ ان کا انتقال ہو جائے تو کل مسئلہ حکومت میں پیسے نہ چلے جائے اور کوئی دوسرا ساتھ میں ہے، اس لیے جوائنٹ اکاؤنٹ کیے جاتے ہیں، یا اور کچھ اس کے دوسرے قانونی پہلو ہوتے ہیں، اس وجہ سے ملکیت تو اسی کی سمجھی جائے گی جس کا پیسہ ہے۔ تو انہوں نے پھر ایک اور مثال دی کہ شوہر اور بیوی میں فلانے میں ایسا ہوا، تو شوہر بیوی کے مسئلے الگ ہے، اور یہ خالہ ہے اور یہ بانجا ہے ان کا، اور وہ بھی دور کا، وہ سیدھا نہیں ہے، اس کی بیوی ان کی بانجی ہوتی ہے مرنے والی، یہ تو بہت جمائی کے والی یہ ہے، اور پھر ان کی ملکیتیں دونوں کی ایک ہی ہوتی، میاں بیوی کی ملکیتوں میں تو اشتراک ہوتا ہے، اس لیے جوائنٹ اکاؤنٹ کے بعد ایک رشتے دار کا ان کے دوسرے بہنوئی کا بھی انتقال ہو گیا اور اس میں 6,000 پاؤنڈ تھے، تو ان کی بیوی نے کہا کہ یہ تو شوہر نے کہا تھا کہ میرے ہیں، یعنی ہم دونوں کے مشترک ہیں، بچوں نے بھی کوئی یہ نہیں کیا لیکن یہ تو اس کو دلیل کے طور پر 2 دن کے بعد ان کو یاد آیا، میں نے کہا جوائنٹ اکاؤنٹ وغیرہ کے چکر جانے دیجیے، اسلامی شریعت میں ہمارے اصول الگ ہے اور تمہارے اور قانون ان کے بینکنگ کے جو نظام میں ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، اور پھر یہ شک ہوتا ہے، اس لیے کہ جب عبارت میرے سامنے آئی تو میں آپوچھ ہوں، ماضی کا سیگا استعمال نہیں کیا کہ میں نے دے دیا، آپوچھوں حال بھی ہے نا مستقبل بھی عربی میں، گجراتی میں تو آپوچھوں کا مطلب دے رہی ہوں لیکن دیا نہیں ہے، میں نے کہا آپ نے دیا اس کے بعد عمل کا دے، اکاؤنٹ وہی ہے، اسی میں وہ رقم جمع ہے، یہ بھی نہیں کہ اپنی طرف سے دے دیا انہیں میں لے لوں گا، چونکہ ان کو دیا تھا اس طرح کا پاور، ایسی کوئی چیز نہیں تھی، تو اس کے بعد بھی تھوڑا ان کو خطرہ تھا، میں نے کہا کسی کے لیے آپ جہنم کیوں بول رہے ہو، ایسا کسی کا ان کی بیٹی کا ایک ہی شکل ہمارے فقہاء نے بتلایا یا حناب نے کہ اگر دوسرے ورثہ راضی ہو جائے تو اس وصیت کو تو قانونی طور پر فیل کیا جائے گا، اس لیے کہ لا وصیت لوارث، لیکن کم سے کم اللہ یجیز اگر یہ رشتے دار اجازت دے دیتے ہیں تو گنجائش ہے، تو میں نے کہا ان کے بھائی بہنوں کو تو کہا راضی، میں نے کہا بس تو مسئلہ پورا ہو گیا، دوسرے سب راضی ہے تو اب اس کی، لیکن آپ اس طرح کی چیزوں کے اندر تو کچھ چیزیں ایسی ضرور ہوتی ہے جس کے اندر اس طرح کے خطرات آتے ہیں۔ واعتباره أي الإقرار بما تفيد الأدلة الشرعية مفسدا للعقل لا مفسدا له في التصرفات القابلة للفصل۔ بس یہ کہہ رہے ہیں احناف کی شریعت کی دلیلوں سے یہ معلوم ہوتا ہے آیات اور احادیث کی روشنی میں کہ مطلقاً عقد منعقد ہوتا ہے، اب چاہے وہ رضا سے ہو چاہے اقرار سے ہو، نفسی عقد جو ہے وہ منعقد ہو جاتا ہے۔ مثال دے رہے ہیں ومن هذه الأدلة فيما كان غير قابل للفصل من الكتاب عموم الآيات التي تقضي بنفاذ هذه التصرفات من غير تخصيص ولا تقييد، من مثل قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد، وقوله فطلقوهن لعدتهن، مما يفيد وقوع هذا الطلاق إذا صدر من عاقل مميز ولو بالإكراه عملا بعموم الآيات۔ احناف عموم آیات تو کہہ رہے ہیں، یہ جو آیت تھی وہ تو الا ان تکون تجارتاً تو بے کے سلسلے کی تھی، لیکن نکاح طلاق کے مسائل تھوڑے بڑے نازک ہوتے ہیں علت حرمت کی، اس لیے وہاں آیات میں اللہ پاک نے جب یہ فرما دیا اور اس کی زبان سے نکلا ہے، قرآن کی آیت میں یہ نہیں ہے کہ اقرار سے نکلا ہو کہ اختیار سے نکلا ہو، یہ ایک شک ہے، اگرچہ ہم بھی جانتے ہیں کہ اقرار کا اعتبار شریعت نہیں کرتی ہے کئی معاملات میں، تو یہاں بھی نہیں، لیکن نکاح اور طلاق کا مسئلہ زندگی بھر کا ہے، ایسا تھوڑا ہے کہ ایک چیز کر لی آپ نے، چوری کر لی کسی نے یا خیانت کی کسی مال میں کسی چیز میں تو وقتی وہ چیز ہوئی، ہاں اگر وہ باقی رہی تو امام غزالی نے کہا نہیں کہ کھوتا درہم ہمیشہ اس کے لیے گناہ کا سبب بنتا ہی رہے گا جتنے لوگ اس کو چلائیں گے، تو کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں، داڑھی نہ ہونے کا گناہ 24 گھنٹے وہ راضی ہو کے ناراض ہو گناہ تو کر ہی رہا ہے، اس طرح کے کچھ گناہ ہے، کچھ گناہ ہے بے لذت ہے، لذت کچھ نہیں ہو رہی ہے لیکن گناہ ہو رہا ہے، بس ایک عادت پڑ گئی ہے کسی چیز کی، تو ایسا بھی ہوتا ہے، تو شریعت مطہرہ یہاں پر آیات میں یہ عموم ہے، یہ تھوڑا خطرہ ڈال رہا ہے کہ اکراہ والی بھی ہو گئی ہو، بس اس کے پیش نظر احناف یہاں احتیاط برت رہے ہیں۔ ومن السنة ما روي أن رجلا جعل امراته سكينا على حلقه وقال طلقني 3 أو لأذبحنك، فناشده الله تعالى فأبت فطلقها 3، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال لا قيلولة في الطلاق أي لا رجوع فيه إذا صدر۔ یہ روایت لے آئے ہیں لیکن نیچے اس پر کلام کیا ہے تو ذیلی کے حوالے سے، لیکن ان حضرات نے اس کے ضعف کو بھی ذکر کیا ہے۔ روایت میں یہی ہے کہ شوہر کو بیوی مار رہی تھی کہ طلاق دو ورنہ یہ کریں گے، آج کل ہوتا ہے رات دن اس طرح کی چیزیں، شوہر نے کہا فابت فطلقا، پھر بھی عورت نے نہیں مانا، اس نے اللہ کا واسطہ دیا کہ چھوڑ دے اور میرے ساتھ رہو، اس نے نہیں کہا، فابت فطلقا ثلاثا، تو پھر مجبوری میں بیچارے کو دینی پڑی، پھر حضور کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ لا قیلولۃ فی الطلاق، طلاق دے دی، اب رجوع اس میں نہیں ہوتا ہے،
وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله. بس طلاق معتوہ کے سلسلے میں پھر ایک مستقل مسئلہ پھر اسی کا آیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معتوہ اور اسی طرح کئی الگ الگ کلمات ذکر کیے. احناف یہی کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی معتوہ کی طلاق اس کو بھی کچھ حضرات نے اکراہ کے معنی میں لیا ہے معتوہ کو بھی. ومن القياس أنه كما وقع طلاق الهزيل وترتبت عليه آثاره رغم عدم رضاه فكذلك ينبغي أن يقع طلاق المكره إن ليس رضا شرطا لوقوع الطلاق. بس یہاں بھی رضامندی شرط نہیں ہے طلاق واقع کرنے کے لیے، لیکن یہ خیر دلیل اپنی جگہ پر ہے. میں خود مطمئن نہیں، اس لیے آپ کو اطمینان نہیں دلا سکتا. دلیل اپنی جگہ پر ہے احناف کی ان تمام مسائل میں، لیکن ہو سکتا ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اکراہ کی کوئی اور شکل بھی ہو، اس وجہ سے اور کیسے ہوئی، یا لوگ اکراہ کا درجہ دے کر طلاق لے لیتے ہوں کہ مجھے مجبور کیا اور طلاق واقع کروا لے. اس طرح کی بھی کچھ ہر زمانے کی کچھ چیزیں اپنی زمانی ہوتی ہے. اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے طلاق مکرہی کے مسئلے میں خلیفہ پریشان ہو رہا تھا، سزا دے رہا تھا آپ کو، لیکن یقینی بات ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے طلاق مکرہ کے سلسلے میں جب یہ کہا اور عبداللہ ابن عباسی کی روایت سنائی، یہ دادا ہی کی روایت ہے، عباسی خلفاء کو حضرت ابن عباسی کی روایت سنائی اور اس بنیاد پر کہا، لیکن خلیفہ جان رہا تھا کہ یہ مکرہ کی طلاق کی بات نہیں ہے، یہ مکرہ کی بیعت کی بات کر رہے ہیں. کہ زبردستی لوگوں کے پاس جو خلیفہ بیعت کروا رہے تھے یہ کہہ رہے ہیں کہ زبردستی کی بیعت قابل اعتبار نہیں ہے، اس لیے اس نے اس مسئلے کے اوپر آپ کو یہ کیا کہ یہ سیدھا ہمارے اوپر چور ہے خلفاء. تو اس طریقے کی مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں امام مالک کا بھی تو یہی اشارہ ہوگا، اتنے بڑے فقیہ ہے تو یقیناً وہ سیدھا نہیں کہہ سکتے تھے. تو اس طریقے سے امام ابو حنیفہ کا خالی یہ کہہ دینا کہ میں قضا کو قبول نہیں کر سکتا ہوں، اہل نہیں ہوں، اور منصور کا کہنا کہ اہل نہیں ہو یہ جھوٹ بولتے ہو، تو امام صاحب کہیں کہ جدا یہ دلیل نہیں ہے. وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بنی فاطمہ کی حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے جو حضرات ہیں جن کو خلافت سے محروم کر دیا گیا اور بنو عباس بیٹھ گئے ہیں، تو امام صاحب ان کی تائید کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اس لیے خلافت دے کر ان کو چوپ کرنا چاہ رہے تھے. امام صاحب نے قضا دے کر، تو امام صاحب سمجھ گئے تھے کہ یہ قضا کا خطرہ ہے. قاضی ابو یوسف کو بھی منع کیا تھا، لیکن بعد میں اللہ عالم احناف کے لیے تو فائدہ ہی ہوا امام ابو یوسف کا قاضی بننا. وقد ناقش جمهور الفقهاء أدلة الحنفية مبينين ضعفها من جهة ومن جهة أخرى عدم صلاحيتها لمعارضة النصوص الصريحة التي تحكم بفساد تصرفات. احناف اس روایت سے استدلال کرتے ہیں معتوہ کی طلاق، اور دوسرے حضرات اکراہ کی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے اس کو بھی ذکر کرتے ہیں. بحث و نظر کا کوئی پرانا پرچہ ہے، اس کے اندر کوئی سودانی عالم ہے، ان کا بڑا مقالہ ہے اسی مسئلے پر، اکراہ پر تفصیلی طور پر. لیکن چونکہ تفصیلی وہ خود حنفی نہیں ہے، اس لیے مسئلہ یہ آتا ہے کہ وہ حضرات اپنی دلیلیں پیش کرتے ہیں. البتہ انہوں نے کچھ دلیلیں احناف کے ساتھ، احناف کی دلیلوں کو ذکر ضرور کیا ہے، اس پر مناقشہ نہیں کیا، اس لیے کہ اس پر مناقشہ کیا ہے، اپنی دلیلوں پر نہیں کیا ہے، لیکن نفس سے ہماری دلیلیں پیش کی ہے انہوں نے. وإن كانت غير قابلة للفصل فالنصوص العامة لا تنهز دليلا أمام النصوص الخاصة من مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عدة في إغلاق مفصل فسر الإغلاق بالإقرار. اس کی اغلاق کا اقرار سے کیا ہے. جو حضرات جمہور ہماری دلیل پر یہی کہتے ہیں، امام بخاری نے یہی استدلال کیا ہے، اغلاق کی تفسیر الگ الگ اقوال نقل کی ہے، لیکن حاصل یہی سمجھا کہ اقرار. تو لا طلاق واقع نہیں ہوگی، وہی ان روایتوں سے کر رہے ہیں، لیکن نہیں ہوگی تب تو حلال رہی، اور ہو گئی ہے اور پاس میں رہی، حرمت کے خطرات موجود ہوتے ہیں. اس لیے اس قسم کے مسائل کے اندر احناف یہ کہتے ہیں کہ یہ خطرے والی چیز ہے، زبان سے نکلا ہے، اس بنیاد کے اوپر ہمیں وسوسہ ہو رہا ہے، اور پھر روایتیں اور آیتوں کا عموم بھی ہے، تو احناف صرف یہاں یہ کہا جائے کہ احتیاط پر عمل کر رہے ہیں. أما الاستدلال بالقياس على نكاح الهازل وطلاقه فهو قياس فاصل یہ تو مثال میں پیش کر رہے ہیں، دلیل کے طور پر بات نہیں ہے، لیکن چونکہ احنافی پر پورا ہے. ذلك أن الهازل فاصل اللبس عن رضا واختياره وإلا النفس. یہ کہہ رہے ہیں وہ علماء جمہور کہہ رہے ہیں کہ آپ نے حزل اور اقرار کو ساتھ میں کر دیا، تو ایسا نہیں ہے، حزل تو کوئی اس کو پابندی نہیں ہے، وہ اپنی طرف سے ہنسی مذاق میں بول رہا ہے، اور اقرار میں تو بیچارے کو مجبور کیا جا رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ اس سے یہ نہیں دیکھا جاتا ہے آپ کی جو گفتگو ہے قصد اور عدم قصد والی، اور اس یہاں قواعد مقاصدیہ نے جواب، ورنہ فقہ میں تو دوسری باتیں ہوگی، وہ تو طلاقی کے بیان میں آئے گا.
تو اس موقع پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو گفتگو ہے حاضر کا بھی قصد نہیں ہے اور اس کا بھی قصد نہیں ہے، بس اصل ان دونوں میں یہ قدر اشتراک ان دونوں میں یہ جو پایا گیا ہے اسی کا اعتبار ہم کر کے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ جوابات میں سے ایک جواب ہے، دلائل میں سے ایک دلیل ہے، اکیلی یہ نہیں ہے کہ اس پر ہم نے اکتفا کیا ہو، آیات اور احادیث بھی پیش کی ہے۔ أما الأدلة التي استدلوا بها على فساد التصرفات القابلة للفسق دون بطلانها ووقعت تحت الإكراه فمنها بس اب دوسری گفتگو کے احناف نے یہ کہا کہ تصرف فاسد ہو جائے گا، باطل نہیں ہوگا ان تصرفات میں جہاں اقالہ اور فسق کا احتمال ہے۔ یہ ایسا کیوں کہا انہوں نے؟ اس کا جواب دے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں اس قسم کی مثالوں کے اندر بطلان یعنی فساد کیوں آتا ہے اور نفس مسئلہ صحیح کیوں بنتا ہے۔ کتاب و سنت کے دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل چیز ہے، اور خارج سے جو چیز آئی عدم رضا وغیرہ اس قسم کی چیزیں تو اس کو ہم نے فساد تک تو پہنچایا ہے، لیکن باطل اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اہل اور محل وغیرہ سب پائے جا رہے ہیں۔ استدلالهم بعموم النصوص من الكتاب والسنة التي وردت في انعقاد العقول على الإطلاق كقوله تعالى وأحل الله البيع إذ إن الأصل هو انعقاد التصرف اس لیے مثال وہ دے رہے ہیں جو اقالہ اور فسق کو قبول کرتے ہیں، ورنہ ہماری جو مثال تھی وہ تو طلاق والی تھی، اس میں ضرورت ہی نہیں ہے اس کی ہمیں۔ اس لیے احناف کو بھی دلیل کے طور پر جو لانا چاہیے تھا وہ جن کو فاسد کہا، جیسے یہ تمام کے تمام اجارہ، صلح، ہبہ، ان تمام مثالوں کے اندر پایا جا سکتا ہے۔ لتحقق ركنه وهو الإيجاب والقبول ولم يتأخر سوى الرضا وهو شرط لصحة التصرف لا ركن فيه فيكون تصرفا مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه۔ گویا کہ دونوں کے درمیان اتنا کہ وہ بھی جیسے منعقد ہو جاتی ہے، اللہ البیع کتاب اللہ نے مطلق فرمایا ہے، اور اس بنیاد پر ایجاب و قبول جب ہو گئے تو بیع ہو جاتی ہے۔ عدم رضا اور یہ چیزیں ہیں وہ شرط ہے صحیح ہونے کی، لیکن ایجاب اور قبول جب کر ہی رہا ہے تو یقینی بات ہے کہ یہی ہے کہ یہ شرط بھی اس کے ذمہ میں ہے۔ لیکن جو ایجاب و قبول اس قسم کا ہو رہا ہے کہ اس کے اندر رضامندی مفقود ہے، اور پھر بھی آپ لوگوں کے رضا کی شرط چاہے نہیں پائی گئی لیکن پھر بھی ایجاب و قبول تو الا ان تکون تجارتا عن تراض والی آیت ان کی بنیاد پر ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ یہ خطرہ جو آپ محسوس کر رہے ہو آیت کریمہ میں اس شرط کو اس انداز سے پیش کیا ہے کہ وہ حکم کے رکن کے درجے میں آ جاتی ہے، اگرچہ رکن ان کے یہاں بھی نہیں ہے۔ والحنفية إذ قالوا بوقوع طلاق المكره وعيبه وفساد التصرفات القابلة للفسق دون بطلانها قالوا ذلك بناء على أدلة ظهرت لهم۔ یہ امام ساتھی یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہاں کہا کہ یہ احناف کے نزدیک اکراہ پائے جانے کے باوجود ان کے یہاں مکرہ کی طلاق واقع ہو رہی ہے جبکہ اس کا قصد نہیں ہے، اور آپ نے قاعدے میں بتلا دیا کہ شریعت کے خلاف قصد ہو تو وہ باطل ہے، اور آپ نے یہاں معتبر مان لیا اس کو۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ دلیل ہے اپنی جگہ پر، احناف مطمئن ہے اپنے اس مسئلے میں احتیاط کی بنیاد کے اوپر، اس لیے احناف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس بنیاد پر ان سے گفتگو اب یہ نہیں ہے، ان کی دلیلیں ہیں ہماری دلیلیں، لیکن دلیلیں تو ہیں ان کے پاس، اس لیے اس دلیل کی روشنی میں وہ کر رہے ہیں، بغیر کسی دلیل کے کہتے تو خلاف ما قصد الشارع ہوتا، لیکن جب ان دلیلوں کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں تو احناف نے گویا مکرہ کا قصد کا اعتبار، اختیار، رضا وغیرہ جو کچھ بھی ہو ان کے یہاں جن جن دلیلوں سے کہا ہے ان دلیلوں کے مجموعے سے احناف سیدھے براہ راست نیت خلاف شریعت قصد کا اعتبار نہیں کرتے ہیں، یہاں ان کو ایک شک ہے اس بنیاد پر اس اکراہ کا اعتبار کر لیتے ہیں چاہے مکرہ کا قصد نہیں پایا جا رہا ہے۔ وفهموا منها أن إيقاع هذه التصرفات رغم وجود عنصر الإكراه فيها مقصود للشارع وعلى خود کیوں ہے؟ اس لیے کہ کتاب اللہ کی آیت مطلق ہے، اس میں اکراہ اور عدم اکراہ کا فرق نہیں، لیکن جو حضرات یہ جو روایت کو امام بخاری کی جو پیش کی ہے لا طلاق فی الاغلاق، اغلاق کی تفسیر میں الگ الگ اقوال ہوئے لیکن عمومی طور پر محدثین نے اغلاق سے مراد اکراہ ہی لیا ہے، تو یہ ایک روایت ہے جس میں صراحتاً نفی ہو رہی ہے۔ احناف کی دلیلوں کو احناف نے تو عمومی دلیل پیش کر دی اور یہ کہا کہ سب کو حکم شامل ہے، تخصیص کی کوئی دلیل لائی تو یہ روایت مخصصہ ہے۔ اس بنیاد پر وہ حضرات کہتے ہیں کہ اس روایت کے پیش نظر اور جن آیتوں میں ذکر کیا وہاں پر بھی رضا تو ایک شخص جس کے اختیار میں ایک چیز دی ہے شریعت نے اور اس کے کہنے سے وہ چیز واقع ہوتی ہے، یعنی اس کو نقصان ہوتا ہے، اور وہاں اس کا ارادہ نہیں ہے پھر بھی آپ زبردستی اس کے اوپر وہ نقصان لازم کر دو، تو یہ تو شریعت کی عام معاملات میں ایسی چیز نہیں پائی جاتی، پھر آپ طلاق میں کیوں کرتے ہو؟ ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے بیع وغیرہ میں تو ہم نے کچھ گنجائش دی ہے اس لیے کہ وہ تو فساد ہے اور اس کے اندر
اقالہ وغیرہ کا ہے، لیکن طلاق ایک ایسی چیز ہے زندگی بھر والا مسئلہ وہی آتا ہے، اور شک پیدا ہوتا ہے شوہر کو، اور ایک دن تھوڑا ہے، ایک تو صحبت کرنا اور ایک اس کے بعد چوچو بھی افغانی نئی نسل، اس نسل پر کیا حکم لگایا، اکراہ کے باوجود اس نسل کو اس کی زبان سے طلاق نکلی ہے. اور پھر اگر اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں، ابھی میرے پاس 3 آدمیوں کے مسئلے آتے ہی رہتے ہیں، ایک احمد آباد کے ہیں، ایک بروچ کے، اور ایک کویت میں رہتے ہیں، انکلیشور کے ہیں، اور تینوں تھوڑے تھوڑے دن کے بعد تینوں کی تھوڑی سائیکولوجیکلی بات ہے، اب وہ طلاق دے چکے ہیں. صاف بات یہ ہے کہ ایک جگہ پر تو حکومت مساہرت کا مسئلہ آیا ہے، باپ نے ان کے بیٹے کی بیوی کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، اور دوسرے لوگ کے اندر یہی اس طرح کی طلاق ہو چکی ہے، اب وہ اپنے آپ کو بیماری میں کھپا رہے ہیں. اب لیکن ہے سائیکولوجیکل مریض، اور اتفاق یہ ہے کہ دو نے تو سائیکولوجسٹ کا کورس ہی کیا ہے، اور عموماً وہی بیچارے اس میں چلے جاتے ہیں. رات دن وہی باپ نے بیٹے کھانے کے لیے بیٹھے، بیٹے نے کہا کہ ابا یہ ایک انڈا ہے اور میرے ذہن میں یہ 2 ہے، ایک ماحود خارجی ہے ایک ماحود ابا نے کہا بیٹا تو وہ کھا لینا. تو اس طریقے کی جو سوچ ہوتی ہے ان میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں. تو احناف یہاں پر فی اغلاقی والے مسئلے کے اندر اس بنیاد پر کر رہے ہیں. اصل وہی بات ہے کہ زندگی بھر کا مسئلہ ہے، اب شک ہو گیا، اور ایسے مسائل میں شک ہوتا ہی رہتا ہے، اور پھر تھوڑا کچھ کسی نے کر دیا. ایک صاحب کا کل شام کو فون آیا، یہیں کے فارغ مولانا ہے، ان کے صاحبزادے نے وہاں مورگیج پر مکان لیا انگلینڈ میں، مورگیج وہی لون کے اوپر سودی، تو ایک لیا، وہاں تک تو ضرورت کے درجے کی کچھ فقہا نے گنجائش دی ہے، لیکن اس نے یہ کیا کہ اس کے بعد دوسرا بھی میں لوں. اب اس کو خود دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ یہ گڑبڑ معلوم ہو رہی. اب وہ مول صاحب جائز کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ لڑکا خود کہہ رہا ہے کہ مجھے اطمینان. میں نے کہا بالکل اطمینان نہیں ہونا چاہیے. جب تک ایک مکان کا مسئلہ تھا وہاں تک تو کچھ لوگوں نے گنجائش دی ہے، مکان کو ضروریات میں سے جنہوں نے سمجھا ان کے پیسے نہ جائے. تو اس اعتبار سے مسئلے میں تھوڑی کچھ نرمی ہے، اگر سے سود میں نرمی نہیں ہوتی، لیکن یجوز للمحتاج الاستقراض بالربا کے پیش نظر تھوڑی گنجائش نکل آتی ہے، لیکن دوسروں کے لیے نہیں ہے اور دوسرے مکان کے لیے نہیں ہے. اس لیے آپ ضرورت، حاجت اور تحسینیات جو سن چکے ہیں، یہ تحسینیات میں دوسرا شامل ہے. پہلا تو تھا ضرورت میں یا حاجیات کے درجے میں، اور اب جو ہے وہ ملکیت کے اضافے کے لیے، ترقیاتی منصوبوں کے لیے سودی قرضے. حضرت مفتی محمود صاحب کا پورا رسالہ اس کے اوپر ہے، اور اس کی کوئی گنجائش آپ نے نہیں دی ہے ترقیات کے لیے. وعلى هذا فهم لم يروا في تصحيح تصرفات المكرمين مناقضة لقصد الشارع، وإنما تحقيق لذلك المقصد وفق ما أرشدت إليه الأدلة التي استندوا إليها. احناف نے جن دلیلوں سے استدلال کیا ہے ان دلیلوں کی رہنمائی میں احناف یہ مسئلہ دے رہے ہیں. مطلق تم جو سمجھ رہے ہو کہ خلاف قصد ہے، فاسد عمل ہے، پھر بھی اس کو مکرہ کو مجبور اس کے طلاق کا اعتبار کیا، تو دلائل کے مجموعے کی روشنی میں یہ کیا. وَلِذَلِكَ لَا يَكُونُونَ بِتَصْحِيحِهِمْ لِبَعْضِ تَصَرُّفَاتِ اس لیے اس قسم کے مسائل آئے تو جلد بازی سے فتوے نہیں دینے ہیں، اس لیے کہ آپ تو فتویٰ دے دیں گے لیکن وہ کچھ باتیں آپ سے چھپائے ہوئے ہوگا. عموماً یہ ہوتا ہے، اپنی بیوی کو طلاق نہیں دینا ہے یا دے چکا ہے، اور اب اس کے بعد واپس رجوع کرنا چاہتا ہے، لیکن کوئی گنجائش چھوڑی نہیں ہے، تو بیچ کی نئی نئی سیکھیں الگ الگ مفتیوں سے پوچھیں گے، اور کوئی مفتی صاحب جواب میں کچھ اور بات بھی کہے اور نئی سیکھ بتلائے تو اس کو اپنے مفاد کے پیش نظر صحیح سمجھ میں آئے گی. یا کبھی اس قسم کے مسائل جس میں ائمہ احناف کا اتفاق ہے، یہ مسئلہ آیا حرمت مساہرت والا جنبو سر میں جمعیت علماء کی فقہی سیمینار میں، صرف احناف کے یہاں مسئلہ ہے، آپ جانتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ اس مسئلے کے اندر حرمت لازم آ جاتی ہے ہمارے یہاں. اب اس قسم کے کیسز ہمارے مشترکہ خاندانوں میں بہت کثرت سے پیش آتے ہیں، اور دونوں کو مسئلہ معلوم نہیں. اب مسئلہ معلوم ہونے کے بعد یہ چیز ہمیشہ کے لیے چلتی رہتی ہے. بیٹے کے لیے تو بیوی حرام ہو گئی، لیکن چھپ چھپایا جاتا ہے، باپ کی بات ہے، سماج کی بات ہے، اس قسم کی چیزیں. اور اب طلاق دے تو بھی بات سمجھ میں آ جائے لوگوں کو، اس لیے وہ ان گھروں میں ایسے ہی پڑے رہنے دیتے ہیں. شوہر اپنی بیوی سے صحبت بھی کرتا ہے نا، سب کچھ نئی نئی نسلیں بھی تیار ہوتی، اور اس قسم کی شکوک اور شبہات کے اندر تو ان تمام کے پیش نظر یہ مسئلہ آیا کہ آیا اس کا کوئی حل دوسرے ائمہ کے اقوال کے مطابق کچھ کیا جائے، لیکن اتفاق مفتیوں میں نہیں ہو سکا. اتنا ہوا کہ اختلاف ہوا، یہ بھی باعث رحمت ہوا کہ اگر کہیں کسی جگہ پر ایسا حادثہ شدید ہے، یعنی اس کے طلاق دینے کے بعد مسائل اور دوسرے بہت سارے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کی لڑکی ان کے یہاں ہے، ان کی لڑکی، تو ایک کو دینے سے دوسری کے بھی مسئلے آتے ہو،
اور اس طریقے سے اولاد چھوٹی چھوٹی ہے، اب ان کے مسئلے گزر گئی، عورت کا کوئی نہیں ہے، یہ بہت ساری جزیات، اسلامی حکومت تھوڑی اب کے سارے مسئلے قاضی حل کرے گا، قاضی ججمنٹ بھی دے گا نہ حل بھی وہ کرے گا، یہاں تو مفتی کو بیچارے کو فتویٰ دینا ہے نہ حل تو ان کو کرنا ہے، اس لیے پریشانیاں جو مجموعی طور پر آتی ہے۔ اس طرح کا مسئلہ اگر ہے تو اب تھوڑی اتنی گنجائش نکل آئی کہ جن علماء کے نزدیک اس کی طلاق نہیں ہوتی ہے حرمت مصاہرت کی بنیاد پر، ان کے قول پر فتویٰ دے کر ایسے شدید ہنگامی مسائل کے موقع پر آپ چھوٹ سکتے ہیں، ان کا حوالہ دے کر کے سیمینار، لیکن چونکہ ججمنٹ نہیں ہوا ہے اور مجھے معلوم ہی تھا جمعیت والے، لیکن اتنا ہوا کہ ان اقوال کی روشنی کے اندر تجاویز زبردستی نہیں آئی کہ نہیں احناف کا جو مسئلہ ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے وہ ہو ہی جائے گی، یہ ایک پہلو وہ تھا کہ مسئلے کو اس طریقے سے رکھا گیا ہے کہ بھئی اختلاف ہوا ہے، تجاویز میں یہی لکھا ہے کہ دونوں کے یہاں اتفاق نہیں ہو سکا، تو اتفاق نہ ہونے کی بنیاد پر علماء کی ایک جماعت ایک طرف رہی ہے، دوسری طرف، اب ایسے مواقع پر ایک مفتی اپنے اعتبار سے حالات کی سنگینی دیکھے، ایسا مطلق نہیں ہے، اس لیے کہ سب جگہ دارالفتہ میں سوال جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہو گئی اور آپ مفتی صاحب اکیلے پڑ جائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اس قسم کے مسائل میں اور خاص کر کے زندگی بھر کی حرمت کا مسئلہ وابستہ ہے تو ان مسائل میں احتیاط یہی ہوتا ہے کہ آپ جمہور کے ساتھ رہے اور یہ کہہ دے کہ بھائی میرے پاس نہیں اور کسی بڑے مفتی کے پاس جاؤ، وہاں سے گنجائش نکل آئے۔ من اقتضى في التكاليف ما لم تشرع له فقصده باطل وهذا معناه الشاطبي یہ ہے کہ یہ سارے قواعد احناف بھی جانتے ہیں، لیکن احناف نے اپنے یہاں جو مکرہ کی طلاق رکھی ہے اس کے پیش نظر احناف جانتے ہیں کہ یہاں مسئلہ پیچیدہ ہے، دلائل کی روشنی میں احناف اس کو ذکر کر رہے ہیں۔